السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں محمد سالم، امام مکہ مسجد محلہ ہانڈی پورہ آمیر، اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت اس ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی دامت برکاتہم مفتی شہر جے پور کی طرف سے چند گزارشات پیش کی جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خود بھی بغور سماعت فرمائیں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کے پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جسے عشرہ مغفرت بھی کہتے ہیں، اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ اس موقع پر رب تعالی شانہ و تعالی سے دست بدعا ہوں کہ پاک پروردگار میری بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرتوں کے فیصلے فرمائے، اور عشرہ مغفرت کے رخصت ہوتے ہوتے پاک پروردگار ہم سب کو ہماری مغفرتوں کا پروانہ نصیب فرمائے۔ بہت جلد رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے متعدد احادیث میں نہ صرف یہ کہ اعتکاف کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ اعتکاف کے عمل پر مرتب ہونے والے اجر اور انعام کو بیان کر کے امت کے افراد کو بھی اس عمل کے کرنے کی ترغیب اور شوق دلایا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ ہمارا ملک بلکہ ساری دنیا کرونا وائرس وبا کی زد میں ہے، جس کے چلتے ہوئے ہمارے ملک سمیت دنیا کے اندر لاک ڈاؤن نافذ ہے، اور لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے مساجد کے اندر چند افراد کو ہی اپنی عبادت کو ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام حضرات اپنے گھروں پر رہ کر ہی اپنی 5 وقت عبادتیں اور دوسری نفلی عبادتیں ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی آمد سے قبل دارالافتاء میں اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بکثرت یہ سوال پہنچائے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی 5 وقت عبادتیں اور نفلی عبادتیں اپنے گھروں پر ادا کر رہے ہیں، کیا رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام بھی ہم اپنے گھروں پر کر سکتے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب مدظلہ العالی نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس کا جواب تحریر فرمایا ہے۔ پورا مفصل جواب تو حضرت کی تحریر میں موجود ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ پاک سبحانہ و تعالی نے اعتکاف کی جگہ مسجد کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اسی کی صراحت موجود ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اعتکاف نفلی ہو، چاہے وہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہو، چاہے وہ اعتکاف مستحب ہو۔ البتہ خواتین اسلام کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے گھروں پر رہ کر ہی 5 وقتہ نمازوں کے لیے جو جگہ انہوں نے متعین کی ہوئی ہے وہیں پر وہ اپنے اعتکاف کو ادا کر سکتی ہیں۔ ایک دوسری گزارش ان حضرات کی خدمت میں جن کا معمول رہا ہے کہ وہ ہر سال رمضان المبارک کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور برسوں سے تسلسل کے ساتھ وہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن نافذ ہونے کی وجہ سے وہ اس مرتبہ اس سنت کے ادا کرنے سے قاصر ہے۔ وہ اپنے دلوں کے اندر ایک بے چینی اور ایک اضطراب کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں، یا ایسے جو حضرات جو ان حالات کی وجہ سے جن کے دلوں کے اندر تنوع ہوا اور اللہ پاک سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر رغبت اور شوق پیدا فرمایا اور انہوں نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ عذر کی بنا پر مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے، تو ایسے تمام حضرات ایک بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ ایسے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو ہرگز
بے چین اور مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا وہ سفر پر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس عمل کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو وہ حالت اقامت میں یا تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، کوئی انسان کسی عمل کے کرنے کا عادی ہے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے اور کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ اس عمل کو نہیں کر پاتا، تو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر اتنی شفیق اور مہربان ہے کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ بغیر کیے ہوئے ہی اس عمل کا اجر و ثواب اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن ابلغ من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کسی بھی کار خیر کی سچی اور پکی نیت کر لینا، اگرچہ انسان کو اس کے کرنے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ارادہ تھا، نیت تھی اور پختہ عزم تھا، تو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کی پختگی اور اس کی نیت کی صداقت کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس عمل کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے، آپ اللہ کی ذات کے اوپر قوی امید رکھیے اور اللہ کی ذات کے اوپر آپ بھروسہ رکھیے کہ آپ کا اگر یہ ارادہ ہے اور دل کے اندر آپ کی یہ نیت ہے، یقیناً یہ بہت مبارک ہے۔ اللہ آپ کو خوب خوب مبارک فرمائے، آپ کی اس نیت پر یقیناً اللہ پاک آپ کو ضرور اجر و انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث جو سب حضرات کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، بالخصوص ان حالات کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کی کیا صورت ہے، یعنی نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تیرا گھر تجھ کو سمائے رکھے اور اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے جو اعمال ذکر فرمائے، ان میں پہلے نمبر پر زبان کے بارے میں فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان سے لغو باتیں، بکواس، بدگوئی، بد کلامی اور چغل خوری، بہتان، الزام تراشی، گالی، فسق و فجور کی باتیں، یہ تمام باتیں ہماری زبان پر ہرگز نہیں آنی چاہیے، اور ان تمام باتوں سے ہم اپنی زبان کو بچا کر کے رکھیں، اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا گھر تجھ کو سمائے رکھے، بلا ضرورت شدیدہ کہ ہم اپنے گھروں سے باہر ہرگز نہ نکلیں، جیسا کہ موجودہ وبا کے چلتے ہوئے حکومت کی طرف سے بھی ہمیں یہی ہدایت دی گئی ہے کہ ہم سب اپنے گھروں کے اندر ہی محصور رہے، اپنے گھروں سے بلا ضرورت شدیدہ کہ ہم نہ نکلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کی نیت سے ہم اس حکم کو مانیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں سے بلا ضرورت شدیدہ ہرگز باہر نہ نکلیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روتا رہے۔ حضرات، ہم سب گنہگار ہیں اور انسان کے ساتھ ہر وقت غلطی اور خطا کا خدشہ لگا رہتا ہے، اس وجہ سے نہ جانے انسان سے کب، کیسے اور کس طریقے سے کون سی غلطی ہو جائے۔ انسان کو ہر وقت اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے اس اخیر عشرے میں ہم اللہ کے سامنے خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے خوب تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ اللہ کے سامنے ہم اتنا روئے اور اتنا گڑ گڑائے کہ اس رب کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور پاک پروردگار ہم سب کی مغفرتوں کے اور ہماری نجات کے فیصلے فرمائے۔ رمضان المبارک کے مقدس ترین مہینے کے اندر ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، درود شریف ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں اور استغفار ہم کثرت کے ساتھ کرتے رہیں۔
ان تمام اعمال کے ساتھ رمضان المبارک کے شب و روز ہم گزارتے رہیں، اور اللہ پاک کی ذات سے ہم دعا کرتے رہیں کہ پاک پروردگار ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ پاک اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ فرمائے، اور پاک پروردگار ہم سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرمائے۔ اس وقت ساری دنیا جس وبا سے دوچار ہے، پاک پروردگار ساری دنیا کی انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔